ایک ہیں ان کی اولاد نہیں تھی، زمینیں تھی کہ نہیں، ان کی اپنے پیچھے وارث چھوڑے کہ نہیں. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. اس کے لیے تم خربوں کا بیلنس بھی چھوڑ دو نا، یہ تب بھی تمہاری قبر پہ سونے کا تاج رکھنے نہیں آنے والی. کمانا اور سوچ سمجھ کے کمانا، رکھنا اور حساب لگا کے رکھنا. مر جاؤ گے، تمہاری قبر پہ کوئی تاج رکھنے کے لیے نہیں آنے والا. ان کی بھی اولادیں ہیں جن کی قبروں پہ آج مٹی ڈالنے والے تک نہیں ہیں. جو اولاد باپ کی بیٹھی قبر پہ مٹی نہ ڈال سکے وہ گلاب کے پھول چڑھائے گی؟ اس اولاد کو فکر ہوگی کہ میرے باپ کی قبر کی زندگی کیا ہے؟ وہ اولاد یہ سوچے گی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم تو اتنے بڑے عادی ہو گئے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جائیداد ہم برتیں گے اور ہمارے باپ کو بخشوانے کا کام یہ علماء کریں گے. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ امام صاحب ابا مر گئے ہیں، قرآن پڑھوا دیو، مولانا قرآن خوانی کرا دینا. 7 بجے فون آ جاتا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی کرا دی جائے. اگر مدرسہ کے چلانے والا قرآن خوانی نہ کرائے تو چندہ روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے، مدرسہ بند کرانے کی دھمکی دی جاتی ہے. جس کا چندہ زیادہ ہوتا ہے اس کا حق زیادہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اگر آپ کا پیسہ زیادہ مدرسے میں لگا ہے تو آپ مدرسے کے مالک نہیں ہے. اگر آپ زیادہ وقت مدرسے کو دیتے ہیں آپ مدرسے کے مالک نہیں ہے. یہ ادارہ آپ نہیں چلاتے ہو. خدا کی قسم مدرسوں کو کل بھی مصطفیٰ چلاتے تھے، آج بھی مصطفیٰ چلاتے ہیں. اگر دنیا کے امیر اپنے خزانے روک دیں گے تب بھی مدرسے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کل بھی خرچہ مدرسوں کا ان کے خزانے سے ہوتا تھا اور قیامت تک مدرسوں کا خرچہ انہی کے خزانوں سے ہوتا رہا. کفن میں نہ لپٹ جائے کپڑے غیرت کر. یہ قرآن والے شرم کر. اور اگر غرور ہے نا دولت کا تو تجھ سے بڑے بڑے قارون جیسے رب نے زمین میں دھسا دیے. پیسے والوں کا پیسہ جیل میں کام آتا ہے، تھانوں میں کام آتا ہے، کچہریوں میں کام آتا ہے، لیکن قرآن والوں کی تلاوت قبر میں کام آتی ہے، حشر میں کام آئے گی، پل صراط میں کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی. وہ ہے کس ہوا میں؟ کس ہوا میں؟ قرآن والے سن اور کان کھول کے سنتے ہیں. بڑے سے بڑا وکیل اٹھا کے لا اور اس سے کہے کہ دنیا کے قانون کی کتاب لائن ملائن سنا دے. ایک پیج نہیں سنا سکتا ہے. میں مدرسے سے 10 سال کا حافظ قرآن اٹھا کے لاتا. ان سے کہو کہ تم رب کے قانون کی کتاب کا کچھ حصہ سنا دو. یہ بیٹھ جاتے ہیں تو پورا قرآن مکمل کر کے اٹھا جاتے ہیں.
یہ کرم حضور کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ ہمارے رویے حالات ایسے ہیں. پہلے بھی دفن ہوئے ہوں گے. ٹرین چلا دیا, ابا مر گیا, 3 حافظ قرآن دے دو, قبر پہ قرآن پڑھوانا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, قرآن پڑھنے والوں پہ ستم نہ کیا کرو. 500 روپے اور ایک جوڑے کے بدلے میں 3 دن قرآن والوں کو قبرستان میں رکھ کے قرآن پڑھوایا جاتا ہے. اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے مرنے والے کو راحت ہوتی ہوگی؟ اللہ راضی ہوگا؟ خدا کی قسم اگر کسی کو دکھ دے کر کے قرآن نہیں آپ پوری زندگی تلاوت کرا لو, اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک دکھی دل کا تم سے حساب پورا نہیں ہوگا. طریقہ ہے کوئی ہمارا؟ اللہ توفیق دے گا. کھا کے آئے ہیں وہ ذرا بولیں یا رسول اللہ. سلامت رکھے. بس یہ چند لوگوں نے وعدہ کر کے دل ٹھنڈا کر دیا. باقی تو میرا منہ دیکھتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. عزت دیں گے انشاءاللہ. سلامت رہے ماشاءاللہ. ہمارے بھائی کریں عزت دی ہے اور دیں گے. ہاں جی علی میت میں دعوت نہ کرنا. دعوت نہیں, عزت سے کھانا کھلائے گا. مدرسے سے کم آتا ہے, کئی بچوں کی دعوت ہوتی کھانا یہ کھانا کھانے آئے اور بیچارے چلے بھی جائیں. بچے کھڑے ہو جاتے ہیں. عیسائی میں کھانا بیٹا ہوتا ہے وہاں مدرسے کے بچے آگے کدھر کھلاؤں.
یہ ہم قرآن والوں کو عزت دیتے ہیں۔ ان قرآن والوں کے لیے زمین پہ وہاں جگہ ہے جہاں کچھ بچھا بھی نہیں، اور کہہ رہا کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، ایک طرف کو ان کرسیوں پہ کون بیٹھے گا؟ کا وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں، میں نے ودھایک کی دعوت کی ہے، پردھان جی آنے والے ہیں، پرمکھ آنے والا ہے، منتری آنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ وی آئی پی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا وی آئی پی لوگوں کو دیکھنا ہے، مولوی ذرا ٹھہر، ابھی وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں۔ ہم بھی کونے میں سمٹ کے کھڑے ہو گئے، ہم بھی تو دیکھیں وی آئی پی کسے کہا جاتا ہے۔ اچانک ایک مہنگی گاڑی رکی، اس کی کھڑکیاں کھلی، اس سے نکلنے والے لوگ آئے، لوگوں نے ان کا ویلکم کیا، کسی نے گلے میں ہار ڈالے، کسی نے جوس کا گلاس پیش کیا، کہا آئیے سر آئیے، یہ کہہ کر کے بلایا گیا۔ ہم تو حیرت سے دیکھتے رہ گئے، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، ہمارے بھی دو پیر ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، آخر ان میں وی آئی پی ایسا ہے کیا؟ میں نے کہا ان میں کیا نظر آیا؟ ہاتھ پکڑ کے آپ کہتے ہو جناب دیکھو تو سکی آپ کو یہ وی آئی پی نہیں لگتے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے جوتے دیکھو، 18,000 کا جوتا پہنے ہوئے ہیں اس لیے وی آئی پی ہیں، 22,000 کا کوٹ پہن کے آئے ہیں اس لیے وی آئی پی ہیں، 14,000 کا چشمہ لگا ہے اس لیے وی آئی پی ہیں، 56,000 کی گھڑی ہے اس لیے وی آئی پی ہیں۔ میں نے کہا یہ معیار کس نے بنایا ہے کہ مہنگی کوٹ والا وی آئی پی ہوگا، مہنگے جوتے والا وی آئی پی ہوگا، مہنگی گھڑی والا وی آئی پی ہوگا، اچھی گاڑی سے آنے والا وہ وی آئی پی ہوگا؟ کہ یہ معیار تو دنیا نے خود بنایا ہے، یا کسی نے اعلان نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا بتا تو سکی پھر کس معیار پہ کہتے ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں؟ کہ ان کے ڈریس کو دیکھا ہم نے وی آئی پی سمجھا، ان کے لباس کو دیکھا ہم نے وی آئی پی سمجھا۔ میں نے کہا میں انہیں وی آئی پی نہیں مانتا۔ کہا پھر تم کس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا سنو میں اس کو وی آئی پی مانوں گا جس کو میرا نبی وی آئی پی کہہ دے گا، میری نظر میں وہ عزت والا ہے جس کو میرا نبی عزت والا کہے گا۔ آقا آپ بتاؤ نا وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا۔ سکھایا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا وی آئی پی ہی نہیں دی تھی۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی تو وہ جماعت ہے کہ اگر یہ قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ 40 دن کا عذاب قبرستانوں سے اٹھا لیتا ہے۔ ان سے پوچھو
نہیں جانتے ہو ہاتھ قرآن والے کا آتا ہے، برکت مدینے والے کی آ جایا ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جماعت ہے جہاں ہاتھ ڈالتے وہاں برکت ہو جاتی ہے. ہمارے گھروں کی برکتیں ہوتی ہیں. خدا کے واسطے عزت دیا کرے قرآن والے دیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ کرے تو آپ کا بیٹا بنے والے برات میں لے کے جاؤ یا نہ لے کے جاؤ، لیکن ولیمے میں ضرور قرآن والے انشاءاللہ. پیچھے والے بھی وعدہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ابا کے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی شادی میں قرآن والوں کے کپڑے بنایا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. گاڑی سے سب کرتے ہیں، لڑکی والا ٹینشن. ایسی آج تک کوئی چار پائی نہیں. اندر اندر کے کھول دو. اللہ کو برکت عطا کرے. عثمان بھائی بڑے اچھے آدمی ہیں آپ. عثمان ادھر آؤ ادھر آؤ. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی سی بات ہوئی آپ سے ہے کہ ان کی بڑی قربانیاں لگتی ہیں آپ اس کو تیار کریں، بڑی محنتیں لگتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ کے لاڈ لینا ہو یا یہ ماں کے چہیتے نہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کے باپ کو ان سے پیار نہ ہو اور ان کی ماں انہیں دیکھ کے مسکراتی نہ ہو. ایسا نہیں، یہ بھی ماں کے اتنے ہی لاڈلے ہیں جتنے آپ یا آپ کے بچے اپنی ماں کے لاڈلے ہوتے ہیں. ان کا باپ بھی ان سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا آپ یا آپ کے باپ آپ سے پیار کرتا ہے. لیکن سلام ہے ان کے ماں باپ کا. ماں رشتہ دیکھ کے اگر 2 گھنٹے بچہ بغیر بتائے غائب ہو جائے نا تو ماں پوچھنے لگ جاتی ہے میرا بیٹا دیکھا ہے کسی. دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ جانے والے بستی کا ہوتا تو کہتی ہے میرے بیٹے کا نام یہ ہے، تو نے دیکھا ہے کہ پریشان ہوتی ہے. پھر پوچھتی ہے، پھر پتہ نہ لگے دوپٹہ ڈال کے سر پہ مارکیٹ میں آ جاتی، روڈ پہ آ جاتی، کسی نے میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ. رات کو بچے سو جائیں، سردی ہو رہی ہے. اللہ نے میرے ماں باپ بھی سلامت رکھے اور ہماری بھی اولاد ہے. ہم تو اپنے آپ کو دیکھتے کہ رات میں 3 مرتبہ اٹھ کے بچوں کا کمبل چیک کرتے، کہیں پیر تو نہیں نکل کے باہر کمبل سے، کہیں بچے کا سر تو باہر نہیں آ گیا کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. میں سمجھتا ہوں جتنی میری اولاد مجھے پیاری ہے اتنا کہ میں اپنے ماں باپ کا پیارا ہوں، اور اتنی ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوگی. سچ ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو ہے کہ ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہے. اور سچی بتاؤں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جب شام کو مزدوری کر کے لوٹتے ہیں نا اور کھانے کی چیز منڈی بازار سے لے کے آتے ہیں تو بیٹا سو جائے تو بیوی سے پوچھتا ہے کہ عمران وہ سو گیا کہ اٹھا جلدی. وہ کہتی ہے نہیں سویا تو اٹھانا، آج اس کی پسند کی چیز لے کے آیا ہوں، آج اس کے پسند کی چیز لے کے آیا ہوں. یہ ایک باپ کا رشتہ بیٹے سے ہوتا ہے.
ایسے ہی کوئی دین نہیں سیکھ جاتا ہے، ایسے ہی کوئی حافظ نہیں بن جاتا ہے۔ ایک باپ رات کو تھک کے آنے والا اگر بیٹا کہ ابا میرے لیے کار لانی ہے، اور باپ کی حیثیت نہ بھی ہو نا، مالک سے کہتا سن آج پیسے زیادہ دے دے، اوور ٹائم ڈیوٹی کر کے میں تیرا قرض ادا۔ یہ باپ کا ذکر ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ باپ کتنا بھی تھک کے آئے اور اولاد کے پسندی کی چیز گود میں لا کے ڈال دے اور اولاد مسکرا دے تو باپ کی ساری تھکن اتر جایا کرتی ہے۔ یہ ہر باپ کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، یہ بھی کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی بیٹیوں بیٹے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی دین گھر نہیں آیا کرتا ہے۔ جتنے ممبر پہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے امام صاحب سے لے کر کے مجھ جیسے گناہگار تک، ایک ایک قرآن والے کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ جب ہم مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہماری ماں بھی رویا کرتی تھی، بہن بھی رویا کرتی تھی، باپ بھی چھپ چھپ کے آنسو بہاتا تھا، باپ کی آنکھ میں بھی آنسو ہوتے تھے۔ ایسے ہی بیٹوں کی جدائیاں برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ کتنے بیٹے ماں باپ کے بغیر رہے ہیں، تب جا کے دین آیا کرتا ہے۔ پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ایک فرد میری بات کی تائید کرے گا۔ جب مدرسے کی چھٹی ہوتی تھی، ہماری ماں کو پتا ہوتا تھا بیٹا کب گھر آئے گا۔ آنے سے پہلے بیٹے کی پسند کا کھانا بن جاتا تھا جو ہمیں پسند تھا، ماں وہ سارے کھانے بنا دیتی تھی۔ میرے بیٹے مدرسے سے مہینوں میں لوٹا ہے، آج یہ تیری پسند کا بنایا ہے، آج یہ تیری پسند کا بنایا ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، کتنی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، انہوں نے پوری زندگی ہماری پسند کا خیال رکھا ہے۔ اگر رب نے تمہیں غیرت بخشی ہے، اگر حیا والے ہو، اگر پوری زندگی میں 10 مرتبہ بھی تم اپنے باپ سے یہ کہہ دو کہ ابا اب تک تو نے میری مرضی کا کھلایا ہے، اب تجھے تیری مرضی کا کھلاؤں گا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہے گی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر باپ راضی ہو جائے گا تو سنو کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، ساتھ مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، عظمت والدین، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت۔ یہ قربانیاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، ایسے ہی کوئی حافظ نہیں بن جاتا، ایسے ہی کوئی اب مجھے یہ بھی شکایت نہیں ہے، مجھے شکایت تب تک تھی جب تک آپ پر نہیں آئے تھے۔ اب سارے بیدار ہو گئے اور سب کا دماغ میری باتوں پر ہے، اس لیے کہ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ میں جان رہا ہوں کہ میں جتنی محنت سے بول رہا ہوں اتنے پیار سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کرے دن بدلے ہمارے، اور وہ دن آئے ہمارے آنگن میں بھی ایک بیٹا قرآن والا ہونا چاہیے، ہمارے آنگن میں بھی ایک بیٹا قرآن والا ہونا چاہیے۔ بڑی قربانیاں ہمارے ہوتی ہیں، ایسے کوئی دین نہیں سیکھتے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اسے سب جانتے ہیں، دونوں جانتے ہیں۔ اے بیٹے میری اچھے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اچھے ماں باپ کا بلاتا ہوں، ورنہ اتنی رات میں جب بستر پہ آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ محفل میں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہو، یا ماں باپ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ ہمیں جینا بھی حضور کے لیے ہے، ہمیں مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ جب تک نسلوں میں ایسی مائیں رہیں گی، کوئی حضور کے غلاموں کو نام پہ ان کے سر کٹانے سے روکنے والا پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہم سارے اسکولوں کے معاملات جانتے ہیں، بھلے ہمارے بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، ایک اسکول ایسا نکال جس کے اپنے اصول نہ ہوں۔ آپ ایک اچھے اسکول میں، میڈیم اسکول میں بھی آپ بچے کا ایڈمیشن کرانے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو پہلے اپنا اسٹوڈنٹ دیں گے، اچھے اس میں لکھا ہوتا ہے بچے کے شوز، ڈریس، آگے بولو کمپلسری آنے جانے کی سواری کا خرچ آپ کو دینا ہی ہے، کمپلسری۔ آپ کا بچہ لنچ باکس لے کے آئے وہ کمپلسری، وہ کہتے ہیں کتابیں آپ سے فنی سے خریدو، یہ بھی کمپلسری۔ اسکولوں میں یہاں تک ہو گیا کہ
یہی ہے نا بھائی، آپ کو یہ ٹوٹل بنا کے دے دیتے کہ بھائی اگر یہ آپ فارمیلٹی پوری کر سکتے تب آپ کے بچے کا ایڈمیشن مدرسے اسکول میں، نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ سلام کرو ان مدرسے والوں کو، پیر کے جوتے ٹوٹے ہیں، پھر بھی مدرسہ تجھے گود میں لینے کے لیے تیار ہے۔ بدن کے کپڑے پھٹے بھی ہیں نا تو کوئی تجھے سینے سے لگائے نہ لگائے، مدرسہ تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ جی جی بے شک۔ آپ کے بچے کے پاس کتاب کے پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی مدرسہ آپ کے بچوں کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ پھر بھی مظلوم ہمارے ہی مدرسے، پھر بھی ستم ہمارے ہی مدرسوں پہ۔ کتنے ادارہ چلانے والے اس بات سے پریشان ہیں کہ ہمارے ہی لوگ ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہیں۔ کوئی کہہ رہا زکات کھانے والے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا چندہ کھانے والے جا رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں مولوی اگر کمانے پہ آ جائے تو خالی دودھ چلا اگر اسے پیسے کمانے کی ضد ہو نا تو دھوپ کے لاکھوں کو کمانے کا، اور لوگ کما رہے ہیں کاغذ کی ایک پوریا بیچ کر آپ کو کما لیں اور کما رہے ہیں۔ وہ مدرسہ چلانے والے لوگ جو اپنے گھر سے زیادہ، اپنے فیوچر سے زیادہ، اپنے بچوں کے فیوچر سے زیادہ جو عزیز مدرسوں کو رکھتے ہیں، مظلوم بھی وہی ہوتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ زکات کھانے والے، کوئی کہہ رہا ہے یہ خیرات کھانے والے، منہ کو لگام دے اور تالا لگا، لمٹ میں بول، اوقات کیا ہے تیری جو تو بات کر رہا ہے، تو جس کے بارے میں بول رہا ہے، خدا کی قسم یہ بندوں کو 5 مرتبہ زمین سے اٹھا کے رب کی بارگاہ میں لے کے جایا کرتا ہے۔ 5 مرتبہ خدا تک لے کے جایا، بیٹا ہی کیوں نہ ہو تیرا مسلح کرتا ہے تو تو یہ نہیں کہہ سکتا پیچھے پوچھے علماء سے یہ پوچھو مفتیان اکرام سے، اگر تم یہ کہہ تو پیچھے اپنے ابا کی نماز ہوگی؟ بولو پیچھے اپنے بتیجے کی ہوگی نماز؟ کیوں؟ ہمارا دین کہتا ہے امام مان اور پیچھے ہی سے مانگے، بیٹا گھر پہ ہوگا، ابا گھر پہ ہوگا، مصلی پہ امام ہے تیرے، اس سے اوقات کا پتہ لگ جانا چاہیے۔ اور یاد رکھو جب تک پیچھے ہو ان کے تب تک زندہ ہوگا، جس دن آگے ان کے امام کے یعنی سمجھ لینا اسی دن مر گئے ہوگا۔ غلط کہہ رہا ہوں، امام کے آگے کون ہوگا؟ زندہ کے مردہ؟ لوگ نہیں بول رہے، پتہ نہیں جنازے ہی نہیں پڑھتے بیچارے۔ امام کے آگے کون ہوتا؟ زندہ یا مردہ؟ اور امام کن کے آگے ہوتا؟ زندوں کے مردوں کے؟ کوئی بات نہیں بتاؤں، ہم اسکول کے 1000 نخرے اٹھاتے ہیں۔ میں تو سلام کرتا ہوں بھائیوں کو جو ان قرآن والوں کو اپنا بیٹا سمجھ کر دیا۔ کہاں بیٹھتے مدرسے میں؟ ان کے بیڈ ہے کارپائی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہر ادارے میں قرآن والوں کے لیے کارپائی ہو۔ ماں باپ اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھانا، تب جا کے بچے قرآن والے بنتے ہیں، تب جا کے بچے محنتی ہوتے ہیں، تب جا کر کے بچوں کے سینے میں قرآن آتا۔ اور صرف بچے نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف انہوں نے محنت کی، بلکہ ان سے زیادہ محنت ان کے استاذ کس کی ہوتی ہے؟ بچے کو 3 بجے اٹھنا ہے نا تو استاد 2:30 بجے اور بیٹھ کے کدھر سے؟ میں نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، رب فیصلہ کرتا جاؤ اس بستی میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جب فرشتے عذاب کے پتھر لے کے اترتے ہیں، ابھی آدھی رات طے کرتے رکوع و تعلق نہ وہ جا کے کہتے مالک تیرا فیصلہ خطا سے پاک، تو نے بھیجا تھا ہمیں ان پہ عذاب نازل کرنے کے لیے، واپس کیوں بلا لیا؟ رب فرماتا فرشتوں جب تم یہاں سے اترے نا
تو اس بستی میں قرآن والا قرآن لے کے بیٹھ گیا تھا. اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ سے شروع کی. ہماری رحمت کا دریائے کرم جوش میں آیا. ہم نے ان کے گناہوں کو ایک پڑھنے والے کی وجہ سے معاف کر کے ہم نے ان پر عذاب کی بجائے کرم کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. زلزلے سے برباد ہوا. لیکن اسی ملک میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں ایک جن کے برابر بھی نقصان تھا. بڑے بڑے سائنٹسٹ نا وہاں پہ مشینیں لے کے پہنچ گئے. یہ دیکھیں زمین میں یہاں کیا زلزلے سے نہیں مشینیں لگائی، سب زمین چیک کی. ایک فقیر کا گزر اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جی چیک کر رہے ہیں کہ یہ زمین زلزلے سے ہلی کیوں. اس نے کہا مشینیں کھولو. تمہاری مشینیں نہیں بتائیں. کہا پھر تم بتاؤ. کہا یہ بستی اس لیے بچ گئی کہ اس بستی میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. جس زمین پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس زمین پہ زلزلوں کے نقصانات نہیں ہوتے. اور یہ گارنٹی ہے، جا کے چیک کر لینا. جس بستی میں مدرسے ہوتے ہیں اس بستی میں کثرت ہو جایا کرے. کھلا رہے لوگ کھانے قرآن والوں کو، بیٹا سمجھ کے آواز دے رہے ہیں. اور کتنے تو اتنے اچھے بھی ہوتے ہیں. بازار کا بھی ہوتا نا، ہم گاؤں والے لوگ ہفتے میں ایک دن بازار ہوتا ہے تو بازار سے ہمارے کو چیز آتی ہے. جب اپنے بیٹوں کو حصہ بانٹا جاتا ہے تو گھر کے وارث پتا کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جی کے لیے اٹھا کے رکھو تو خدا کی رحمتیں جھوم کے کہتی ہوں گی تو نے کسی کے بیٹے کا احترام نہیں کیا، تو نے مدینے والے کے پہنچائے ہوئے قرآن کا احترام کیا. ایسے بھی گھر ہوتے ہیں امیر بھائی کہ بیٹے کہہ کے آواز دیتے ہیں. وہ کتنے گھر اتنے اچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا پہلے آپ جی کھانا کھائیں اس کے بعد کھانا کھانا. اگر کھانا کم ہوتا ہے تو پہلے قرآن والے کو بھی رکھا جاتا ہے. میں سلام کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اپنے دروازے قرآن والوں کے لیے کھول رکھے ہیں. اور ایسے لوگ تباہی کا انتظار کریں جو قرآن والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو لاوارث سمجھتے ہیں، جو یتیم سمجھتے ہیں. اپنی زبان کو تالا لگاؤ. انہیں یتیم و لاوارث نہ سمجھنا. یہ تو اتنے مقدروں والے ہیں کہ یہ لاوارث نقیق ہے، یہ یتیم نقیق ہے. یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے، خود کعبے والا بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت حفاظ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. میری بات اور مجھے خوشی ہوئی مولانا صاحب کے حوالے سے کہ یہاں صرف بیٹے نہیں پڑھائے جاتے، بیٹیاں بھی پڑھائی جاتی ہیں. بولو یار بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑے جگر کی بات ہے. مجھے جملہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں بیٹی پرایا گھر ہے. باپ کہتا بیٹی پرائے گھر جانا ہے. اور جب پرائے گھر چلی جاتی تو وہ کہتے ہیں پرائے گھر سے آئی ہے. پرائے گھر کا کام تو ہم نے اسے گھر کہا. خدا کے واسطے یہ جملے بیٹیوں کے سامنے نہ بولا کہ تو پرائے گھر کی ہے، تجھے پرائے گھر جانا. نہ بیٹیوں کو یہ احساس دلاؤ بیٹی
یہ گھر بھی تیرا ہے وہ گھر بھی تیرا ہے. وہاں دکھ ہو جائے تو ٹینشن نہ لینا, اگر فاقے بھی ہوں تو سمجھ لینا باپ کا دروازہ کھلا ہے. جب آئے گی تجھے اپنے اس گھر میں تجھے اپنا مقام الگ نظر آئے گا. میں سلام کرتا ہوں ماں باپ کو جو بیٹیوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ورنہ اکثر تو کہتے ہیں نا بیٹے ہی پڑھانے خالی, بیٹے ہی پڑھانے, بیٹی کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ بیٹی پڑھایا جانے اس کا کیا فائدہ ہے؟ بیٹے پڑھا دو کیونکہ یہ یہیں رہیں گے, ہمارے کام آئیں گے. بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں. سن, اگر بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں تو بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. میں بھی ایک بیٹا ہوں, آپ بھی ایک بیٹے, یہ بھی ایک بیٹے. پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, ہم 36 بار قرآن پڑھے ہمیں زیادہ یاد نہیں. لیکن بیٹی 90 سال کی بھی ہو جائے اور جب قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھے گی تو اسے قرآن کے پاروں میں باپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اور جب قرآن مکمل تلاوت کر کے اٹھتی ہے نا تو وہ چون کے یوں نہیں رکھ دیتی ہے. آپ دیکھنا پہلی بات تو بغیرت پڑھتے ہی نہیں قرآن, زیادہ بھی کوئی سمجھ بیٹھنے والے دوستوں کے ساتھ کونیاں مار کے گئے گا اور بتا تو رکو پڑھ کے ایسے مارا بند کر کے رکھ کے چل کے چابی لگا گاڑی میں مزہ آتا ہے. ہمارے بھی حالات بڑے تھے جب سب اوپر اب لگا دیں کھڑا دڑ, ایک کو دیکھا ایک کو گھاس کاٹ کر فائدہ ملے گا, اس لیے کہ یہ ہریالی ہے. اور جب تک کوئی شے ہری رہتی ہے وہ رب کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے, اور اس کی تسبیح سے مرنے والے کو رات تو اس نے بیٹے نے پاس کاٹ زندگی میں تو چونا لگاتے ہی رہا, مرنے کے بعد بھی چونا لگا دیا. یہ ہمارے بخشوانے کے طریقے شرم کرو یار. تمام لائٹیں لگا دی, تمام لائٹیں پوری قبرستان میں لائٹیں, اور جوان اسی کو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے خدا کے واسطے. سمجھو تو صحیح, جب تم جنریٹر چلا کے لائٹیں لگا کے دور سے کھڑے ہو کے بتاتے ہو وہ کلوہ کے ابا کی قبر ہے, وہ ملوہ کے ابا کی قبر ہے, وہ بدھا کے ابا کی قبر ہے, وہ جمن کے ابا کی قبر ہے, وہ اچھن کے ابا کی قبر ہے, اندر قبر سے آواز آتی ہے, او نادان مجھے یہ تو بتا دے یہ جو لائٹیں لگائی تھی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جو بلب لگایا ہے اس سے تجھے راحت ہوگی, اس سے آنے والوں کو دکھائی دے گا, اس کی روشنی سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں. ہم تو منو مٹی میں لیٹے گئے, نہ لگاتا ہائی لوجن, نہ لگاتا لا کر کے بلب, نہ لگاتا سی ایف ایل, کوئی روشنی لگاتا یا نہ لگاتا. اگر ہم سے محبت تھی قرآن کی ایک سورت پڑھ کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہماری روح کو بخش دیتا. سن, اگر تو نے لائٹ لگائی ہے اس سے اجالا تجھے مل جاتا, تو قرآن پڑھ کے چلا جاتا, اس سے اجالا ہماری قبروں میں حاصل ہو جاتا. نعرہ تکبیر. شکریہ. خیریت ہے بھائی سارے لوگ؟ میرے محلے کے لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مجھ سے, آپ ٹینشن نہ لو. یہ تو یہ کہہ رہے کہ ایک گھنٹہ اور بولو. سلامت رہیں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں حضرت اس بات کے لیے امیر بھائی کہ میرے حصے میں کریم ہی کریم آتی ہے. جتنا مٹھا ہوتا سارا نکل دیتا میرے آنے کو. اچھے لوگ رہ جاتے میرے حصے میں, یعنی وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں. بولیں ذرا یا رسول اللہ. بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو ہمارے مرنے کے بعد بیٹا ہمارے چونا لگائے, یا یہ چاہتے ہو کہ ہماری قبر میں روشنی کا سبب بن جائے ہمارا بیٹا؟
یہ تبھی بنے گا جب ہمارے بیٹے قرآن والے ہوں، جب ہمارے بیٹے دین والے ہوں، جب ہمارے بیٹے شریعت والے ہوں، جب انہیں پتا ہوگا کہ اوپر کے چھونے سے اندر کے چھونے کا کوئی تبھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ رات جاگا رب جگہ آج بھی کتنوں کی ٹانگیں ایکسیڈنٹ ہوتے 90 پر گاڑیاں چلاتے ساری زیادہ قبرستان جانے کا کیوں ہوتی اس لیے تھا کہ تم قبرستان جاؤ اپنے مرنے والوں کو دیکھو، کچھ پڑھ کے انہیں بخش دو، ان کا فائدہ ہو جائے، اور اسے دیکھ کے اپنے انجام کی فکر ہو جائے تو تمہیں فائدہ ہو جائے۔ اس لیے آپ کو حکم تھا کہ آپ قبرستان جاؤ۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن والا بنائیں، اپنے بچوں کو دین دیں۔ یہاں لوگ مرتے ارے مرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک صاحب تو میرے موت مرے، بہرحال مرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ مرتے ہمارا چلن کیا گھر والی چاہ اور کوشش کیے گا بس آپ کی چند منٹ میں اس میں بات نہیں کرنے لگا۔ مجھے میرے بھائی نے دے دیا کہ حضور کا شجرہ بھی پڑھنا ہے نا، اس میں تبدیل ہو رہی ہے بڑی بات۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کی یہ فرمائش وہ بھی میری فرمائش آپ کی بات توجہ ہے۔ سارے لوگ مرتے ہوتا کیا ہمارے یہاں جیسے ابا مرے بیٹے نے کہا میں کیا کروں، جلدی آؤ کفن بھی لے آنا ادھر سے ایک قرآن کی بیٹی بھی لے آنا۔ اتنی بیٹی ہے مسجد ہو گئی کہ مسلح پیچھے آ گیا محراب میں بیٹھنا میری جاؤ مسجدوں میں جا کے دیکھو ایسی ایسی بیٹیاں ہیں موٹا لکھو ابا کا نام اسے دیکھ رہا جی کے ساتھ کیا ہوں مسجد قرآن کی بیٹیوں سے بڑھ دو۔ رکھے رکھے قرآن ثواب نہیں دیتا ہے، قرآن تبھی ثواب دیتا ہے کہ جب اسے پڑھا جا رہا ہے۔ چلی آ رہی ہے تو رسم کوئی لانے یاد رکھو اگر قرآن شفاعت کرنے کی طاقت اور حیثیت رکھتا ہے تو شکایت کرنے کی بھی رکھتا ہے۔ اتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھانے میں جتنے نہیں چاہتے بھیا دفن میں مت جائیے، لگ رہا لکھا پڑا سارے چاہتے ہیں نا۔ اب ہاتھ نیچے رکھ لو، بات میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہماری قبروں میں ثواب کا سلسلہ جاری رہے، ہمارے باپ کی قبر میں مسلسل ثواب کا سلسلہ جاری رہے، تو پیٹی کا ہدیہ نہیں کرانا۔ اگر انتقال ہو گیا ہے کسی کا تو مدرسے آئیے، مولانا انس صاحب سے کہیے کہ کوئی کام مجھے بتائیں مدرسے کے لیے، کوئی کونا بتائیں جہاں پا کے نام کا میں 2000 5000 لگا دوں، جہاں گارنٹی ہے میری باپ کے نام کی ایک چھت بنوا دے۔ جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس کے نیچے بیٹھ کے جب بھی قرآن پڑھا جائے گا اس کا ثواب تیرے باپ کی قبر میں بغیر پہنچائے آنا شروع ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ یہ بند کرو، ہے نا عجیب حال ہے۔ ایک ہنگامے میں چلو تو بھولو اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہنے کا خیال آتا ہے، یہ بھی خبر آئی نا ابھی لوگ بھی آئیں گے نا کھانے کے لیے، اور شرم کر یہ دفنانے والے لوگ ہیں، کھانے والے نہیں، لیکن جب بن جاتا تو بندگی ابھی کہہ رہے ہیں کھاتے چلو، گھر میں کروڑوں کی جائیداد ہے لیکن میت کی روٹی میں وہاں پڑا ہے۔ ہم نے مردوں کو
فلیٹوں میں دوڑ جاتے ہیں. شرم کرو یار. پہلی غریب بڑے وزن میں دبا ہوا ہے, اس کو پہلی ہاسپٹل کا قرضہ بہت ہے. اب یہ 11-21 کی بریانی کے چکر میں اسے اور قرضہ لینے کا مجبور کر دیا. کیا چلا جائے گا 2 گھنٹے لیٹ گھر جا کے کھا لے روٹی, مر جائے گا نہیں نا. اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے والے کو لائف ٹائم اس کی قبر میں ثواب کا آنا جانا لگا رہے تو آپ اسی پیسے کو اس کے نام سے اٹھا کے مدرسے کی چھت میں لگواؤ, پنکھوں میں لگواؤ, قالین میں لگواؤ. کبھی مدرسے میں کہ ایسا کوئی غریب بچہ دکھاؤ جس کے پاس قرآن نہ ہو, جس کے پاس بستر نہ ہو, جس کے پاس لیٹنے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. اس کے لیے قالین کا انتظام کر, اس کے لیے پانی کا انتظام کر, اس کے لیے فریج کا انتظام کر, اس کے لیے گیزر کا انتظام کر, اس کے لیے چھت کا انتظام کر. اور اگر تو نے یہ کر لیا ہے تو پھر بے فکری کی موت مر جا. تیرا بیٹا تیری قبر پہ آئے یا نہ آئے, تیرا تیجے کا چنا پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے, اگر 100 بچے اس چھت کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے, جتنا ثواب پڑھنے والوں کو ملے گا اتنا ثواب خدا قبر میں تجھ کو بھی عطا فرماتا رہے. کریں گے انشاءاللہ. اب بند کرو پیٹی لانا اور روٹیاں کھلانا. لوگ پورے چل سفر میں جا رہے ہیں, روٹی وہی کھانے حساب لگا کے چلیں گے. کئی چیزوں سے یہ تمام فالتو کی چیزیں ہوگی. کام کرو, مدرسے مضبوط کرو, اپنے ادارے مضبوط کرو. جس گھر میں علم والا ہوتا اس گھر میں بدعقیدگی نہیں آتی. ہاں, بدعقیدگی نہیں آتی ہے اس گھر میں. وہ نسلیں خراب نہیں ہوتی جن میں قرآن والی ہوتی. بیٹوں کی بھی پڑھائی اور ساتھ بیٹی کی بھی پڑھائی. بیٹیوں کی تعلیم اتنی مضبوط کر دو, اتنی مضبوط کر دو کہ جہاں جائیں دنیا کہے فلاں کی بیٹی آئی ہے جب سے پورے گھر کو جنت بنا کے رکھ دیا ہے. ایسے کام کر جاؤ. آپ کا بیٹا عالم ہوگا, 4 لوگ تعلیم کریں گے, اور بیٹی اگر آپ کی نہ ہونہار ہوگی نا تو 7 نسلوں تک یاد رکھی جاتی ہے. ایک بیٹی علم والی آئی تھی, پوری نسل میں اللہ نے برکتیں نازل فرما دی. پڑھائیں گے بیٹی اور تیری نہ پڑھائی, تیری نہ پڑھائی. آپ بیٹیوں کی تعلیم خرچ کیجیے اور احساس بنائیے کہ ہم بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو پیار کرتے ہیں. پھر خدا کی قسم جب یہ قرآن کھولا کرے گی نا, انہیں تمہارے چہرے دکھائی دیا کریں گے. یہ کہا کریں گے اللہ میرا باپ قبرستان میں ہے, اس کی محنت اور اس کے پیسے سے میں پڑھی ہوں. اللہ جو قرآن آج میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے باپ کی روح کو عطا فرما دے. اپنے پیچھے اپنے ہمدرد اچھے چھوڑ جائیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنیا راجوں کی ترقی عطا فرمائے. مولانا انس صاحب کی محنتوں کو میں داد دیتا ہوں کہ اتنی محنت کی انہوں نے کہ اس ادارے کو پھر سے انہوں نے ایک یونیورسٹی کی شکل دے دی ہے. 11 لوگ یہاں پڑھانے والے ہیں, ان کے خرچے بھی ہیں, ان کی ضرورتیں بھی ہیں. آپ سے کہنا چاہوں گا دنیا کی ساری باتیں طاقتیں مدرسہ بند کرنے پہ لگی ہیں, لیکن آپ جیسے لوگوں کی محبت کی وجہ ہے کہ دنیا ابھی تک تالے نہیں ڈال پائی ہے. آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے آپ نے یہ اعلان کر دیا گیا محنت کرنا تمہارا کام ہے, مدرسے کے خرچے اٹھانا ہمارا کام ہے نا. مجھے بتایا کہ جتنا بھی مدرسہ چلتا ہے عشر کے تعاون سے چلتا ہے. لوگ زکات دیتے ہیں, عشر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس میں امداد کا بھی ایک خانہ کھول دیجئے گا. کوشش کیجئے گا جب بھی کوئی خوشی اللہ دے تو حضور کے گھر میں جا کے پیسہ دے کے آئیے گا. دیں گے انشاءاللہ. میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں, اگر بڑا بننا چاہتے ہو اللہ سے تجارت کرو. 1 دو گے اللہ 10 دے گا. 1 دے گا اور اللہ خالق بھی ہے, مالک بھی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جسے چاہے جتنا چاہے اتنا بڑھا دیتا ہے. کبھی 1 کے بدلے میں وہ اخلاق نہیں دیتا. کریم ہے, تجارت اللہ سے کریں پھر دیکھیں اللہ برکت دیتا ہے کہ نہیں دیتا. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. مجھے بتایا مدرسے کا تعمیری کام چل رہا ہے, تعمیری کام چل رہا ہے. عمارت تیار ہو رہی ہے. میں شجرہ بعد میں سناؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ بندہ اٹھے اور سب سے پہلے میری طرف سے مدرسے کی تعمیری عمارت میں یہ تعمیر ہے. کوئی سب سے پہلے اٹھنے والا بندہ؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں. چلیے جان بیٹھے ہیں. یہ انس بھائی ہے
کوئی بندہ جلدی سے اٹھے 1000 ابھی تک شاید سب سے زیادہ آئے ہے نا. کوئی ہے جو پنجتن کی نسبت سے 5000 دے یا اعلان ہی کر دے, کل دے دے, لکھا دے آج, تاکہ پتہ چلے کہ قرآن سے پیار کرنے والے آج بھی کم نہیں ہیں. ہے بھئی کوئی 5000 والا بندہ کوئی ہو تو ہاتھ اٹھا لے بھائی. ہے بھئی کوئی بندہ 5000 والا؟ اس ادارے کی تعمیر ہو رہی ہے, آپ کے بچے آپ کی بیٹیاں پڑھیں گے. میں تو یہ سوچ رہا تھا لوگ بڑی تیز اٹھیں گے اور جلدی جلدی اس ادارے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. اولاد کسی کی نہیں ہوئی ہے, چچا سوچ کیا رہے ہیں بعد میں تمہارے بنائے ہوئے گھر میں ایسے سلامت رہے ماشاءاللہ. ہاں, ہمارے حافظ محمد سیف صاحب کے دادا, انہوں نے 10,000 روپے ادارے کے لیے پیش کیے ہیں. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. جب حضور پر چلانا ہوتا ہے نا ٹھاکر دوارے سے بھائی کے دادا نے 10,000 روپے ماشاءاللہ دیے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کے نذرانے کو قبول فرمائے. اور حافظ عارش, کیا بات ہے, حافظ عارش صاحب والد صاحب محمد یونس صاحب, انہوں نے پنجتن کی نسبت سے 5,000 روپے ماشاءاللہ پیش کیے. آپ سبحان اللہ ہی کہہ دو اگر پیٹ میں درد نہ ہو رہا ہو پیسے دیکھتے تو, ورنہ لے جاؤ انہیں بھی آ کے. اسلام میں 2 ہی کھانے, یا تو زکات ہو یا زکات ہو. میرے ممبر سے بھی آواز اٹھ گئی ہے بغداد والے کی نسبت سے حضرت مولانا سلیم صاحب قبلہ کی جانب سے 1100 روپے اس ادارے کے لیے پیش کیے گئے. سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ ہے بھئی. اور ماشاءاللہ دیکھو ممبر بھی ہمارا کم نہیں ہے. پہلی بار اتنے مالدار مولانا لوگ دیکھ رہا ہوں. مولانا فیضان جمالی صاحب ماشاءاللہ کتنے بھائی؟ 1100 روپے. 11ویں شریف کی نسبت سے 1100 روپے فیضان جمالی صاحب نے ماشاءاللہ پیش کیے. اللہ رب العزت ان کے بھی نذرانے کو قبول فرمائے. ماں باپ کیا چاہتے ہیں ہم سے یار, کیا چاہتے ہیں؟ کل جائیداد ہماری کما کے ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں. اتنا ہوتا صرف تختی بدل جاتی ہے, باقی موج آپ کرتے, عیش آپ کرتے. ایسے بیٹے تو بن جاؤ کہ جو اگر وہ قبرستان میں ہے تو وہ مسکرا کے کہے مالک میری نسلوں کو برکت دینا, میرے مرنے کے بعد بھی میری بخشش کا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہے نا اپنے مرنے والوں. دانش صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 3,000 روپے پیش کیے ہیں, اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ جلسے کے علاوہ بھی مدرسے کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اور ہے بھئی کوئی بندہ جلدی سے حضور کا شجرہ پڑھنا, جتنی دیر کر رہے ہو اتنا تمہیں دیر ہو رہی ہے. الیکشن آگے تمہارے علاقے ہیں, دیکھو بھئی ووٹ دوسرے دیو تمہارا مدرسہ مضبوط رکھے. چلو بھئی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, مرنے والا ڈھونڈنے والے بندر سمجھ رہے ہیں. الیکشن ہے تمہارے گاؤں میں, کوئی جیتنا نہ چاہ رہا کیا؟ کوئی کتنے پرتیاشی ہیں؟ کوئی ہے
اب کوئی نہ بولنے والے ہمارے پیچھے سے ایک چچا نے بات بتا دی، اب کوئی نہ دینے والا، ٹھیک ہے نا، بات ختم ہو گئی. بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل اس ادارے کا آپ خیال رکھیے، خیال رکھیں گے نا سارے لوگ انشاءاللہ. یہ ادارہ ہمارا ہے، یہ محبوب ادارہ ہے. یہ جتنا مضبوط ہوگا ہماری نسلیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، ہے نا. ادھر ہے پردھان جی، منہ تو دکھا دو تاکہ میں اپنے گاؤں کے پردھانوں کو جا کے بتاؤں. ہاں بھائی ماشاء اللہ. ارے یار ایک نوجوان آدمی انشاءاللہ اکیلا ہی قلعہ اٹھا دے گا. بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ. آؤ پردھان جی آگے آؤ. آپ پہلے تو آپ کو شادی مبارک ہو جائے. بھائی آج سے ہمارے پردھان جی کا نام ہونا چاہیے اقرار علی، ہے نا. کاغذوں میں جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن انکار کا معنی علی کے ساتھ جو ہے نا بڑا نقصان دہ ہو گیا ہے. اس لیے آج سے ان کا نام ہے اقرار علی. کیا نام ہو گیا ان کا؟ اقرار علی. ہاں بھائی ماشاءاللہ. آپ غائبانت آپ کریں گے کیا؟ بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے اقرار علی بھائی نے جو آپ کے پردھان ہیں، انہوں نے 11,000 روپے بغداد والے کی نسبت سے دینے کا وعدہ کیا ہے. اچھا یہ ہمارے نام رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے اقرار بھائی کی جانب سے بغداد والے کی نسبت سے، بڑے پیر کی نسبت سے، اور بڑی نسبت ہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اگر بغداد والے کی نظر ہو گئی نا تو بیڑا پار ہی پار ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر محاذ میں کامیاب رہا. اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے. ٹھیک ہے نا. آپ بھائی سنو، تمہارا کیا نام ہے؟ ساؤنڈ والوں کا عثمان بھائی. تھوڑا سا نیچے والے ڈبوں کو بات میں ڈنڈی مار دوں، تھوڑی سی آواز دے دو، میں حضور کا شکر مجھے تھوڑی سی راحت رہے. اب آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آواز بڑھانے نہیں کہہ رہا ہوں، ساؤنڈ کو آواز دے دو خالی. ٹھیک ہے آپ لوگ؟ مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے. میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جانا مولوی تھک گیا ہے، سلسلے میں چل گیا. آپ کیسے بولو گے سبحان اللہ؟ اس سے زیادہ شور ہمارے گاؤں کے پیچھے کے چنوں میں ہو جاتا ہے. یقین نہ ہو قاری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے یہاں پڑھے بھی ہیں اور پڑھایا بھی ہے ماشاءاللہ. تو اگر یقین نہ ہو تو پوچھ لو ان سے. اس سے زیادہ شور زور سے بولو یار سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ بچوں کو سلامت رکھے. یہ پورے کافی ہیں. بتاؤ پردیسیوں کے لیے میں دعا کیوں؟ میں اکثر پردیسیوں کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بڑی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور بڑے دور رہتے ہیں، اتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور پھر پورے گھر کو نہ ایک باپ کی طرح پالتے ہیں. پوری زندگی پردیس میں کٹ جاتی ہے. میرے ایک بھائی ہیں محمد عظیم صاحب کیرلا میں، وہ وہاں سے آن لائن دیکھ رہے ہیں. انہوں نے 5,000 روپے بھیجنے کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. جس ماں کا وہ لال ہے نا، اللہ اس ماں کو دونوں جہان کی برکتیں عطا کرے. اللہ اس باپ کی عمر میں برکتیں عطا کرے جس نے ایسے بیٹے کی تربیت کی ہے کہ کیرلا میں ہوتے ہوئے قرآن والوں کے لیے 5,000 کا تحفہ اس نے بھیجا ہے. میرا بھائی وہ جہاں بھی ہو اللہ اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور اس کی کمائی میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے. جتنے بھی پردیسی میرے بھائی پردیس میں رہتے ہیں اللہ ہر آن ان کی حفاظت فرمائے، ہر لمحہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا بول دیں سارے سبحان اللہ. ہائے ہائے. اللہ راضی ہو آپ سے. یقیناً دل خوش کر دیا آپ نے.
جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں. خالی منہ نہ دیکھیے گا, ہاتھ کا اشارہ ہو تو سمجھ جائیے مولوی تھک گیا, اسے سانس لینے دو. آپ سبحان اللہ کہو کہ سبحان اللہ کی آڑ میں سانس لے لوں. بات صاف ستھری اچھی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیے انتظام حضور ہی کرتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی محمد نوازش رضا جٹھنیا اڈے کے رہنے والے, انہوں نے 2100 روپے سبحان اللہ مدرسے کے لیے دیے ہیں. بولو ماشاءاللہ. ناراض نہ ہو, اللہ تمہیں بھی اس لائق بنائے گا, کبھی تم بھی دو گے انشاءاللہ. آج نہیں ہے تو کیا کل ہوں گے. کس کے؟ اچھا قاسم بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں. ابھی پیچھے ہم جٹھنی آئے تھے, ان سے بڑی قریبی ملاقات ہماری رہی تھی, ہے نا. انہوں نے 5000 روپے ہمارے قاسم بھائی نے مدرسے کے تعاون میں پیش کیے ہیں. پنجتن کی نسبت سے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. اللہ ان کو پنجتن کا صدقہ عطا فرمائے, کربلا والوں کے در کی خیرات عطا فرمائے. قاسم بھائی نے 5000 روپے. سبحان اللہ. چچا تم کہہ رہے تھے کوئی دینے والا نہیں, میں نے کہا تھا بھرے سمندر سوکھتے نہیں, دینے والے کبھی چوکتے نہیں ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے, ٹھیک ہے نا. بولے ذرا زور سے سبحان اللہ. سنو ماشاءاللہ, دعا دو میرے اس پردیسی بھائی کو. ایک میرا بھائی فرقان, وہ بھی کیرلا میں رہتا ہے, اس نے بھی 1000 روپے مدرسے کے لیے پیش کیے. سبحان اللہ. آئے آئے, مجھے ایک بات یاد آ گئی, اعلان بعد میں کروں گا, میں یہ بات بتا دوں شاید لوگوں کے سمجھ میں بات آ جائے. مجھے ایک بھائی نے فون کیا اور اس نے کہا جی حضرت میں آپ کو سنتا ہوں. میں نے کہا پھر, اس نے کہا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں, رات میرا حادثہ ہونے سے بچ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں گاڑی چلا رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی. کہا کہ تقریباً 50 میٹر سے زیادہ گاڑی میں سوتے ہوئے چلاتا لے گیا, اور گاڑی لوڈڈ تھی لیکن میری گاڑی پلٹی نہیں. تجربہ کام آ گیا. میں نے کہا پگلے یہ بتا نیکی کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب بھی کبھی اپنے علاقے جاتا ہوں تو جو میرے پاس ہوتے ہیں میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے نام پہ اس کا کچھ حصہ اپنی کمائی کا ضرور دیتا ہوں. تو میں نے کہا پھر تجربے کی بات نہ کر, سمجھ لے کسی کی دعائیں بچا کے لے گئی ہیں. عیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے مینائل, مینائل کے بیٹے ویارت, ویارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے کنام, لبکنے کنام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلال, زلات کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے ماد, ماد کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں, اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ.